نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستو عزیزو، قرآن پاک ہمارے پاس پہنچا ہے پھولوں کے ہار پہن کر نہیں، کانٹوں کی سیج پہ گزر کے آیا. امام الانبیاء کے سینہ انور پر نازل ہوا ہے. میں کئی جمعے یہاں پڑھا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے، ان نجس لوگوں نے، پلید لوگوں نے کیا سے کیا نہیں کیا. اوجری ڈالی گئی، گلا دبایا گیا، گالیاں دی گئیں، پتھر برسائے گئے، کوڑا پھینکا گیا. آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے سامنے گندگی اور غلاظتوں کا ڈھیر ان بد نصیب لوگوں نے بنایا تھا. تو قرآن جو ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے پیچھے بہت ہی قربانیاں ہیں. پھر صحابہ کی قربانیاں، تابعین، تبع تابعین. حضور علیہ السلام سے کافر آ کے سوال کرتے ہیں، محمد آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ شہادت کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ نے خود گھڑ کے پیش کیا. کتنی بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکواس کی جا رہی ہے. ہمارا خیال ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بنا کر، جو 40 سال تک حضور علیہ السلام کو سچا سچا سچا، امین 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 کہتے رہے تھے، جب اس سچے انسان نے سچا کلام پیش کیا ہے تو کہنے لگے ہمارا خیال یہ کہ آپ اپنی طرف سے پیش کریں. کیا گواہی ہے، کیا شہادت ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ہم اسے خدا کا کلام تسلیم کر لیں؟ تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. وما ينطق عن الهوى، حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. وہ بلوانے والا جب بلواتا تھا پھر خاموش نہیں ہوتے تھے، اور جب وہ خاموش کر دیتا تھا تو پھر حضور علیہ السلام پر کتنے بڑے سوالوں کی بچھاڑ ہو جاتی. حضور خاموش کہ خدا مجھے بتایا تو میں آپ کو بتاؤں، میں تو اس کا نبی ہوں، میں تو اس کا پیغمبر ہوں، میں تو اس کا رسول ہوں.
تو اللہ نے آیت نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہیے قل ای شیء اکبر الشہادہ، سب سے معتبر شہادت کس کی شہادت ہے؟ سب سے اچھی شہادت، سچی شہادت، بہتر شہادت، معتبر شہادت وہ کس کی شہادت ہے؟ ذرا اے مشرکین عرب اپنے خیالات کو بلند کر کے سوچو، کس کی شہادت سب سے معتبر ہے؟ سوال کرنے والے خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ بولیے، آپ کہیے اللہ شہید بینی و بینکم، سب سے بڑی شہادت میرے اللہ کی شہادت ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، تم لوگوں نے بھی اسی کے پاس جانا ہے اور میں نے بھی پلٹ کے اسی اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ تو سب سے معتبر شہادت وہ میرے اللہ کی ہے، اور میرے اللہ نے مجھے پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا ہے، اور میرے اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ کے پیغام کی بہت بڑی دلیل یہ آیات ہیں۔ وہ عقل کے اندھو، میں محمد کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھا، کسی کے سامنے الف بے تک میں نے نہیں پڑھی، اور میں نے ایسا کلام پیش کیا ہے سارا عرب گنگا ہو گیا ہے، ایک سورت کے مقابلے میں سورت نہیں پیش کر سکا۔ تو دماغ سے سوچو یہ کس کا کلام ہے جس نے تمہارے دماغوں کو معوف کر کے رکھ دیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابیوں، یہ جو جاہل لوگ ہیں، شعر اشعاری کرتے ہیں، بڑے ادیب، بلیغ، فصیح اور خطیب قسم کے لوگ ہیں، چونکہ خطابت اور شعر اشعاری ان کی گھٹی میں تھی، اور اچھے اچھے اشعار لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ایسے کرو، سورت کوثر لکھ کر، چھوٹی سی سورت یہ لکھ کر تم بھی کعبے کے ساتھ لٹکا۔ صحابہ کرام نے لکھ کے لٹکا دی تو بڑے بڑے نقاد قسم کے شعراء ان کا جائزہ لیتے تھے کہ کس کا کلام سب سے اچھا ہے، چونکہ شعر اشعاری میں ان کے مقابلے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے ایک دوسرے کے مقابلے میں، وہ شعر کہا کرتے تھے۔ تو بڑے بڑے ادیب اور بلیغ اور فصیح اور خطیب قسم کے لوگ، نقاد اور پرکھنے والے لوگ جب کلام کو پرکھنے لگے، چلتے 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 جب ان کی نظر پڑی نا سورت کوثر پر، عرب کے ادیبوں نے سورت کوثر کو دیکھا تو کہنے لگے ما ھذا من کلام البشر، یہ اہل عرب کی شہادت ہے، ما ھذا من کلام البشر، یہ جو لکھا ہوا ہے نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بظاہر اشعار لگتے ہیں، وہ کہنے لگے لگتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، چونکہ وہ کلام کو پرکھنے والے لوگ تھے، سمجھنے والے لوگ تھے، انسان کے دماغوں کی گہرائیوں کو جاننے والے تھے، وہ کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ تو اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ میری جو آیات میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ جو معجزات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن کی صورتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خدا کا کلام ہے، میں نے اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، قرآن اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ،
تاکہ قرآن کی روشنی میں تم لوگوں کو میں خبردار کر دوں، تم لوگوں کو بیدار کر دوں، تم لوگوں کو ہوشیار کر دوں۔ اے لوگو، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، سونا چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے۔ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کا عیش ہے یہاں کا۔ اللہ کے دربار میں تم لوگ جانے والے ہو، وہاں پوری زندگی کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ قرآن اللہ پاک نے میرے اوپر نازل کیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ یہ قرآن سنا کر میں آپ لوگوں کو خبردار کروں۔ الحمدللہ وہی قرآن آپ خوش نصیب سن رہے ہیں جس دور میں جب بھی اللہ کا کلام سنا گیا انسان ہوشیار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، خبردار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ آگے قرآن نے ایک لفظ بولا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ آپ کو بھی خبردار کروں اور جہاں تک یہ قرآن پہنچے ان کو بھی خبردار کروں۔ علماء نے ومن بلغ سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں تک جہاں جہاں یہ قرآن پہنچے گا، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچے گا تو حضور کا پیغام پہنچ گیا، حضور کا فرمان پہنچ گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کے پاس قرآن آ جائے وہ یوں سمجھے کہ اس نے حضور کی زیارت کر لی، اس نے حضور کی زیارت کر لیے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام نے تو قرآن پیش کیا ہے۔ اور ایک حضور علیہ السلام دعا دیا کرتے تھے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها واداها، اللہ پاک تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، صحت مند رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے اور پھر اس کو یاد کر لے، یاد کر کے پھر آگے میری امت تک پہنچائے۔ حضور علیہ السلام کی اس کے لیے دعا ہے، اللہ پاک اس کو خوش رکھے۔ تو حضور علیہ السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرا پیغام میری آخری امت تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو، او کافرو، مشرکو، ناپاک سینہ اور دل رکھنے والے بد نصیبو، اگر تم اللہ کے سوا اوروں کو خدا بناتے ہو تو بناؤ، میری بات نہیں مانتے تو بے شک نہ مانو، مگر میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے۔ میرا یہ جگرا نہیں ہے، میرا یہ حوصلہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا تسلیم کروں۔ لا اشہد، ایسی شہادت میں کبھی نہیں دوں گا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے۔ قل انما ہوا الہ واحد، الہ واحد، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، مشکل کشا صرف اور صرف ایک ہے، حاجت روا صرف اور صرف ایک ہے۔ توحید کا نقش اپنے دل پہ پتھر پر لکیر کی طرح ڈال لو، نفع نقصان دینے والا الہ واحد، صرف اور صرف ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، یہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں ساری مخلوق ہے اور سارے عارضی اور کمزور سہارے ہیں، اصل سہارا مضبوط سہارا میرے دوستو اللہ ہی کا ہے۔
الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. حضور علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ اعلان کروایا ہے کہ الہ واحد، صرف ایک خدا کو مانتا ہوں، باقی تمہاری مشرکانہ پالیسیوں سے میں محمد بیزار بیٹھا ہوں، میرا اس عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ اکبر. مشرکین نے یہ بھی حضور علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جناب کے بارے میں یہود کے علماء اور نصارہ کے علماء یہود علماء نصارہ سے ہم نے تحقیق کی ہے کہ تم علم والے لوگ ہو، علماء ہو، تم محمد کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک کلام پیش کرتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے. تم علم والے لوگ، ہم تو جاہل ہیں، مشرک، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تم بتاؤ، تم کتاب کا علم رکھتے ہو، تورات تمہارے پاس ہے، انجیل تمہارے پاس ہے، پہلی کتابوں کا علم تمہارے پاس ہے، تم بتاؤ. تو ان خائن لوگوں نے، خیانت کرنے والے بدبخت علماء نے، قرآن پاک میں جن کی بڑی مذمت آئی ہے، حقیقت پر پردہ ڈال کر وہ بکواس کرنے لگے محمد کے بارے میں کچھ نہیں آیا کتابوں کے اندر. یہ غلط بات کر. استغفر اللہ. محمد کے بارے میں ہمارے پاس جو کتابیں ہیں وہ خاموش ہیں، کچھ نہیں کہتی. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، الذین آتیناہم الکتاب. اے میرے حبیب، آپ کے بارے میں یہ جو یہودی علماء فتوے لگا رہے ہیں کہ کچھ نہیں، ہماری کتابوں میں کچھ نہیں، یہی فتوے لگانے والے میرے محمد پاک کو اور محمد پر نازل ہونے والی کتاب کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے. اللہ، یہ خدا کی شہادت ہے. جس طرح اپنے بچوں کو یہ لوگ پہچانتے ہیں، اسی طرح میرے محمد کو بھی پہچانتے ہیں اور میرے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ میرے دوستو، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، پہلی کتابوں میں ہمارے حضور کی صفات اللہ نے بیان فرمائی. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا وطن اصلی مکہ مکرمہ، اس کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کی ہجرت بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. حضور کے کمالات، حضور کی صفات، حضور کے معجزات، حتیٰ کہ حضور کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات انجیل میں موجود ہے. تو کیسے یہ خائن قسم کے خیانت کرنے والے علماء یہود ہیں جو حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے یہود کے عالم تھے، تورات شریف کے بہت بڑے قاری عالم تھے، اور خوش نصیب تھے، مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ تورات کے عالم ہیں، الحمدللہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، تو آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ علماء یہود حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ انصاف والے عالم تھے، عدل والے عالم تھے، حقائق کو تسلیم کرنے والے عالم تھے، جبھی تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے. وہ کہنے لگے واقعی یہ بات 100% ٹھیک ہے، چونکہ ہماری تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو ہم نے وہ کتابیں پڑھی ہیں ان میں حضور کی ساری صفات موجود،
سارے کمالات موجود ہیں، سارے معجزات موجود ہیں۔ حضور کے مکے کا تذکرہ ہے، مدینے کا تذکرہ ہے، ہجرت کا تذکرہ ہے، حضور کے صحابہ کا تذکرہ ہے۔ تو ایسے ہے واقعی جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسے حضور کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن سلام نے ایک اور جملہ یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے جو بہت عظیم جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، حضرت عمر سے بات کر رہے تھے، خدا کی قسم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ بچوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، خیانت بھی ہو سکتی ہے، مگر قرآن کے بارے میں شک کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بچوں سے میں زیادہ اس قرآن پاک کو جاننے والا ہوں۔ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اتنے واضح دلائل پیش کر کے، براہین پیش کر کے، معجزات پیش کر کے، آیات بینات پیش کر کے اللہ پاک آخر رکوع میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کلام کو نہیں مانا، اتنے دلائل کے باوجود نہیں مانا، اتنی وضاحت کے باوجود نہیں مانا، انہوں نے کسی کا نقصان نہیں کیا۔ خاسروا انفسهم، اپنی جان کا نقصان کیا ہے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت تباہ کی ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو ایمان لانے والے نہیں وہ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں، جو ایمان لائیں گے خود نفع اٹھائیں گے، جو بے ایمان رہیں گے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کی برکات سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا مولا کریم ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات رشتہ دار غیر رشتہ دار یا جن کے والدین مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے پاک کلام کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے۔ یا مولا کریم یا الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں، اپنے پاک کلام کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ یا مولا کریم زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، انوارات و تجلیات ہمیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم جتنے احباب درس قرآن میں تشریف فرما ہے، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے، سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا